الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، اور ہم سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب کو مدرسہ ڈاٹ پی کے کی طرف سے اور پورے عملے کی طرف سے، اور بالخصوص مدرسہ ڈاٹ پی کے کی طرف سے جو یونیورسٹی اسٹڈیز میں اسٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یقیناً ڈاکٹر صاحب کا ہمارے ساتھ اور ہمیں اپنا یہ قیمتی وقت دینا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں، اگر ہم بالخصوص مدارس کے لوگ جو یونیورسٹیوں تک اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے، تو ہم اگر ڈاکٹر صاحب کی اس فکر کی قدر نہیں کریں گے، یا ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے یا علم دیا ہے، تو ہم اگر اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو ہم یقیناً ایک اتنے بڑے ورثے سے محروم رہیں گے۔ تو میں مختصر تعارف کرواؤں گا ڈاکٹر صاحب کا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اپنے اگلے 40 منٹ تک گفتگو فرمائیں گے اپنے آج کے انتہائی اہم اور فکری موضوع کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ 2 دہائیوں میں فلسفہ، منطق، اقبالیات، ادب اور جدید فکری مباحث میں جو آپ کا کام ہے، وہ انہیں ہمارے دور کے نمایاں مفکرین میں شامل کرتا ہے۔ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں فلسفہ اور منطق بھی پڑھاتے رہے ہیں، اور آپ کی تحریریں جو آپ کی ویب سائٹ آپ سب تک بھی پہنچائی گئی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوجوان ذہنوں کو تنقیدی سوچ، تخلیقی فہم اور فکری استدلال کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اقبالیات میں آپ کی خدمات نمایاں ہیں، خاص طور پر اقبال کے تصور خودی کی جدید سائنسی اور فلسفیانہ تعبیر، جسے آپ نے نہایت دلکش اور قوت اثر کے ساتھ پیش کیا۔ آپ کی کتب، لیکچرز اور میڈیا گفتگو نوجوان نسل میں فکری بیداری پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، اور ہم ان سے اقبال، جدید تعلیم اور فکری روایت کی ارتقاء پر روشنی سنیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا بالخصوص موضوع ہے کہ اقبال کی کا روحانی تجربہ اور قرآنی بازگشت، اور یقینی طور پر آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر اقبال کے ہی موضوع کو لیے ہوئے ہیں، اور مختلف اینگل سے اور مختلف پہلوؤں سے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں اب زیادہ ڈاکٹر صاحب کے اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہوں گا، میں بلا کسی تاخیر کے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو شروع فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور اچھے الفاظ میں تعارف کروانے کا تو اور بھی بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گمانوں پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تجربے کو، ان کے خاص جو ان کا انداز ہے کہ ان کی ہر بات کا پس منظر قرآن کریم سے وارد ہوتا ہے، اسی تناظر میں دیکھیں گے۔ اور یہ بات زیادہ خوشی کی ہے کہ آج میں مخاطب ہوں اپنے اپنی فیوریٹ کلاس آف سوسائٹی سے۔ تو یہ ایک مطلب جذباتی کر دینے والی چیز ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جس پس منظر میں خود بڑا ہوا تھا۔ اگرچہ والدین چاہتے تھے کہ میں مدارس میں پڑھوں، اور میں ایک نالائق بچہ تھا اور کالجوں اور اسکولوں میں چلا گیا، لیکن والدین اور پورا ماحول ہمارا مدارس کا تھا۔ پھر بعد میں بھی مدارس میں آ گیا، اور 92 میں جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور سے میں نے بھی درس نظامی مکمل کیا، لیکن وہ بہت بعد میں، اس وقت میں شادی شدہ تھا۔ تو اس لیے کہ یہ ایک پس منظر ہے بڑا جذباتی سا، اور اس لیے بڑی خوشی ہوتی ہے دلی۔ تو الحمدللہ پہلے بھی اس سے مولانا عمار خان ناصر نے صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا تھا مدرسہ ڈسکورسز کا، تو اس میں بھی مجھے مدارس کے طلبہ سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا رہا ہے، اور اس وقت بھی میں ایسا ہی جذباتی اور روحانی فیل کرتا تھا۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو چوتھا خطبہ ہے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ بڑا اہم ہے۔ اگرچہ سارے خطبات ہی علامہ صاحب کا بنیادی طور پہ روحانی تجربہ ہی ہے، لیکن چوتھا خطبہ ہیومن ایگو پر ہے، اور خطبے کے آغاز میں ہی علامہ صاحب بڑی صراحت کے ساتھ یہ فرما دیتے ہیں کہ
میرا جو یہ نظریہ ہے یہ قرآن کریم سے آ رہا ہے، اور وہاں سرسری انداز میں بغیر آیت درج کیے یہ اشارہ بھی دے دیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ کون سی آیت تھی جس نے سب سے پہلے مجھے سیلف نیس کے نظریے کی طرف متوجہ کیا۔ اور وہ آیت اس اشارے سے پتہ چلتی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ آیت تھی۔ اگرچہ اس کے بعد کئی آیات ہیں جو پے در پے اسی باب میں وہ خودی کے حوالے سے درج کرتے ہیں، لیکن یہ آیت انہوں نے درج نہیں کی، صرف انگریزی میں لکھا کہ جب آپ سوچیں کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو آٹومیٹیکلی ایک باؤنڈری آف دا باڈی مقرر ہو جاتی ہے کہ پھر کسی جگہ پر آپ کی جلد جو ہے، سکن جو ہے، وہ طے کرے گی کہ اس کاسماس میں، جسے ایک کل، جسے ایک ہول کہا جاتا ہے، اس کاسماس میں آپ ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ آپ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور کوئی آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہاں انہوں نے آیت درج نہیں کی۔ بہرحال آگے مزید پھر آیات ہی آیات ہیں اور ساری گفتگو خود ہی پر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس پر تفصیل سے تھوڑا اس میں گہرا جایا جائے، یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ دنیا میں روحانیت کے دو بڑے مکاتب فکر رہے ہیں۔ اگر ذیلی مکاتب فکر جتنے بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ سینکڑوں ہوں، ان دو کے ہی امبریلا کے نیچے وہ آتے ہیں۔ ایک مکتب فکر ہے جو کائنات کو کل مانتا ہے، اور جو اجزاء ہیں کائنات میں، جسے فزکس کی زبان میں لوکیلٹی کہتے ہیں، کہ لوکل جو مقام ہے ہمارا ذرات کا، چیزوں کا، وہ نہیں مانتے، اس کا وجود نہیں مانتے، کہ لوکیلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور اس کو تصوف میں ان لوگوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے جو سیلف نیس کا نظریہ مانتے، سیلف لیسنس کا نظریہ مانتے ہیں۔ سیلف لیسنس کا جو نظریہ ہوتا ہے اس میں بھی لوکیلٹی نہیں ہے، یعنی آپ خود پہلے یہ مانتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، پھر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نہیں ہیں، پھر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اجزاء کائنات ہے وہ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اور یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے سیلف نیس کا نظریہ، کہ خودی ہے، لوکیلٹی ہے، اور ذرہ ذرہ اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی دنیا میں جس نظریے کا غلبہ رہا ہے اور آج بھی جس کا غلبہ ہے، وہ سیلف لیسنس کا نظریہ ہے۔ انٹرسٹنگلی اس لیے کہ ایک طرف تو وہ صدیوں سے خود روحانیت کے اسکولوں سے آ ہی رہا تھا، لیکن دوسری طرف میٹیریلسٹ سائنسز نے اس نظریے کو تسلیم ہی نہیں کیا، فروغ دیا اور پروموٹ کیا۔ اس نظریے میں بڑے بڑے نام، تو سب سے بڑا نام تو پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ تو مہاتما بدھ ہے، جن کے ہاں ایگو جو ہے، خودی جو ہے، سیلف جو ہے، یہ ہر پین کا کاز ہے۔ اس کائنات کی ہر مزری، ہر پین، ہر دکھ، ہر تکلیف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ہیں اور ہماری لوکیلٹی ہے۔ یہ بدھ مت کا بنیادی تھیم ہے۔ اسی طرح سے ہندو مت اگرچہ سیلف نیس کا بنیادی ہندو مت جو ہے، مین ہندو مت اصل پرانا، وہ سیلف نیس کا نظریہ مانتا ہے۔ خود علامہ صاحب نے بھی کرشنا کا نام لے کے لکھا ہے کہ وہ خودی کو تسلیم کرنے والے، کرشنا خود فلسفی اور رہبر ہیں ہندوؤں کے۔ لیکن بعد میں آدی شنکر اچاریہ نامی ایک ہندو فلسفی نے ہندو مت اور بدھ مت کے وہ مشترک نکات جو سیلف لیسنس کے نظریے کو پروموٹ کرتے تھے، ڈھونڈے، تلاش کیے، اور ایک بڑی مرتب فلسفی، بڑا مرتب فلسفہ پیش کیا، اتنا مرتب کہ اس کی تشکیل کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ اور وہ یہ تھا کہ یہ کائنات صرف ایک کل ہے اور اجزاء جو ہے وہ اپنا الگ وجود نہیں رکھتے۔ آدی شنکر اچاریہ کے علاوہ مسلمانوں میں مسلم صوفی ابن عربی مشہور ہیں کہ وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں۔ پرسنلی، ذاتی طور پہ ایز اے ریسرچ اسکالر
میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام صوفیاء اسلام تمام نہیں، زیادہ تر صوفیاء اسلام کے بارے میں میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ وہ سیلف لیسنس کا نظریہ نہیں مانتے، بشمول شیخ ابن عربی، لیکن وہ سیلف نیس کا نظریہ، لیکن ان کے جسے ہم بعد میں وحدت الشہود کے نام سے جاننے لگے، ان کے وحدت الوجود کا ایک مخصوص انداز ضرور ہے، اور اسے اسلامی وحدت الوجود الگ سے کہنے کی بجائے میں نے ہمیشہ ترجیح دی ہے کہ اس نظریے کو ہمیشہ وحدت الشہود کہا جائے گا، کیونکہ اسلامی وحدت الوجود کہتے ہی وہ باؤنڈری بلر ہو جاتی ہے جو بدھ مت، جدید میٹیریلزم اور قدیم ترین سیلف لیسنس کے نظریے میں تھی۔ یونانیوں میں بھی یہ تصادم رہا ہے۔ سوکریٹیز یعنی سقراط سیلف نیس کے نظریے کے قائل ہیں کہ خودی وجود رکھتی ہے، جبکہ پارمینیڈیز جو زینو کے استاد ہیں، اور زینو خود جو بہت مشہور ہیں موشن کے پیراڈاکسز کے حوالے سے، جن کے نزدیک حرکت وجود نہیں رکھتی، وہ ایک ایسے کل کو مانتے ہیں کائنات میں جو اموویبل ہے، جو ساکن ہے، اور جو ایک بہت بڑا کل ہے جس میں کوئی اجزاء اپنی کوئی میننگ نہیں رکھتے۔ یہ سیلف لیسنس کا تعارف تھا۔ سیلف نیس کا جس پر آج ہم علامہ صاحب کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، قرآن کے حوالے سے خاص طور پہ، نظریہ بھی ایک بہت بڑا سکول رہا ہے، اگرچہ اتنا بڑا سکول نہیں رہا جتنا ہمیشہ سیلف لیسنس کا نظریہ رہا ہے، اور اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا۔ بس سرسری سا ایک جملہ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ آسان ہے انسان کے لیے سیلف لیسنس کا نظریہ قبول کرنا، اور تانا آسان انسان نے اس کو زیادہ قبول کیا۔ یہ بڑی وجہ ہوگی جب میں مزید وجوہات بتاؤں گا، لیکن سیلف نیس کا جو نظریہ ہے کہ خدا کہ خودی ہے اور ہم وجود رکھتے ہیں، یہ سیمیٹک ریلیجنز کا نظریہ ہے۔ سیمیٹک ریلیجنز تین ہیں: جودازم، کرسچینٹی اور اسلام۔ ان میں بھی سکولز پیدا ہوئے جن پر سیلف لیسنس کے نظریے نے اثر ڈالا، عیسائیت پر زیادہ اثر ڈالا، مسلمانوں پہ بھی بہت زیادہ اثر ڈالا۔ جودازم میں البتہ بہت کم ایسے سکول، ایسے فلاسفرز نظر آتے ہیں جو سیلف لیسنس کا نظریہ مانتے ہوں۔ سیلف نیس کا نظریہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے اپنی خودی کے اظہار کے حوالے سے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، وہ شخصیت سے نظر آتا ہے۔ خودی آپ کی ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ کے کردار میں خدا کے ساتھ ایک خاص لاڈ دکھائی دیتا ہے۔ مولانا رومی کے الفاظ میں، نمن بےہودہ گردے کوچو بازار می گردم، مذاق عاشقی دارم پے دیدار می گردم، یعنی اس کا جو اسلام میں یہ جو عشق کا مذاق عاشقی دار کنسپٹ ہے، یہ آپ کو کسی اور دنیا کے اسپریچولزم میں نہیں ملے گا۔ یہ بڑا ڈیفرنٹ کنسپٹ ہے۔ اقبال نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، خاص طور پہ اسرار خودی کا یہ بنیادی فلسفہ ہے۔ عشق میں ایک نہیں ہوتا۔ رومی کی پوری مثنوی دو کا اظہار کر رہی ہے، جن میں ایک میں ہوں اور ایک میرے اللہ آپ ہے۔ میں آپ کا عاشق ہوں، آپ میرا مرکز ہے، میری زندگی کا، میرے تمام مقاصد حیات کا، میری دنیا کا، حتیٰ کہ میری آخرت کا۔ آپ مرکز ہیں لیکن میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو مرکز ہیں لیکن میں نہیں ہوں، میں بھی ہوں۔ اس نظریے کا مطلب ہے عشق۔ اس میں عاشق اور معشوق دونوں کا وجود تسلیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سیلف نیس کا نظریہ ہے، اور اس میں جو عاشق ہے اس کا اپنا ہونے کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں علامہ صاحب کے نقطۂ نظر۔ علامہ صاحب ان دونوں نظریات میں جب اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں پہلی بار 1915 میں اسرار خودی میں، تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا طوفان کہ خواجہ حسن نظامی
چشتی سلسلے کے بعض صوفیاء کو اور بزرگوں کو خط لکھتے ہیں جو وہاں اس وقت موجود حیات بزرگ ہوتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ مل کر تحریک چلائی جائے کہ اقبال نے جو گستاخی کی ہے، خاص طور پہ حافظ شیراز اور وحدت الوجود کے حق میں، اس کو روکا جائے۔ لاہور میں چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے ہیں، اور اس کتاب نے صرف چشتیہ سلسلے کو ہی نہیں بلکہ ہندوؤں میں بھی اور انگریزوں میں بھی ایک بے چینی کی لہر پیدا کر دی ہے۔ اب اس بے چینی کی لہر کا اثر انگلینڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور ود ان 2 ایئرس انگلینڈ میں وہ کتاب ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ علامہ صاحب نوجوان ہے، آپ کی لائف کا فیم اس مقام پر نہیں ہے، لیکن اسرار خودی جو ایک فارسی کی عام آدمی کے لیے بظاہر بور نظم ہے، اس نظم، اس مثنوی کے اثرات دیکھیے کہ ایک زلزلہ عالم افلاک شروع ہو جاتا ہے۔ اور ریزن کیا ہے کہ ایسا کیا تھا اس کتاب میں جو مختصر سی فارسی کی عام آدمی کے لیے ایک بور نظم ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تنقید بنیادی طور پہ سب کو برہم کرنے کا باعث بنی جو اقبال نے سیلف لیسنس کے نظریے پر براہ راست کی۔ تنقید کا نشانہ ہی نہیں بنایا، اپنے غصے اور جذبات کا بھی اظہار کیا، اور بعض ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جنہیں سخت ترین الفاظ کہا جا سکتا ہے۔ ہوشیار از صاحب صحبہ گسار، جامشد زہر اجل سرمایہ دار۔ ہوشیار ہو جاؤ حافظ شیراز کے پیغام سے کہ اس کا جو جام ہے وہ زہر کا بھرا ہوا جام ہے، سرمایہ دار، فل لبالب اس میں زہر ہی زہر ہے۔ باقی اشعار بھی اسی طرح سخت ہیں، اور ایک شعر تو اتنا سخت ہے کہ حافظ وہ زہریلا سانپ ہے کہ جب کسی چمن میں کسی سخت زہریلے سانپ نے، جو سب سے زیادہ زہر ناب کا لفظ ہے، سب سے خالص زہر جس سانپ نے کسی جانور پر اثر ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے اسے وہ بے ہوش کرتا ہے اور پھر وہ اسے مارتا ہے۔ تو حافظ کا زہر بھی اسی سانپ کا زہر ہے کہ یہ ابھی بے ہوش کر رہا ہے۔ تو اتنے سخت اشعار تھے، 28 اشعار تھے وہ۔ تو علامہ صاحب کے والد شیخ نور محمد جو ہے، ان تک شکایات پہنچنا شروع ہو گئی، اور وہ چونکہ اپنی ساری عمر ایک صوفی درویش تھے، اور وہ جہاں ان کی ٹوپیاں سینے کی دکان تھی اور جیکٹیں اور ویسٹ کوٹ وغیرہ، وہاں پر وہ باقاعدہ ابن عربی اور مولانا روم ان کے اشعار کی محفل لگایا کرتے تھے اپنے دوستوں میں۔ تو ان کا سر تا سر ماحول ہی ان لوگوں کے درمیان تھا جو حافظ پر اتنی سخت تنقید سے ناراض ہوئے۔ تو انہوں نے بھی علامہ صاحب کو اس حوالے سے ناراضی کا اظہار کیا، اور لوگوں نے بھی کیا، اور بالآخر علامہ صاحب نے وہ اشعار نکال دیے، اور دوسری بار جب شائع ہوئی اسرار خودی تو اس میں حافظ کے اشعار نہیں تھے، حافظ کے خلاف جو اشعار تھے۔ یہ پس منظر بتانے کے لیے ہے کہ اندازہ کیجئے کہ سیلف لیسنس کے نظریے کے خلاف اقبال کس ایکسٹینٹ تک چلے گئے، جو اب محسوس ہوتی ہے کہ زیادہ تھی۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ کس لیے تھی تو اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل اگر وہ نہ ہوتی اسرار، میں خود پرسنلی تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر اسرار خودی نہ لکھی جاتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا، مطلب یہ میرا پرسنل خیال۔ تو وہ کیوں تھی؟ کیونکہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی، 250 سال کی انگریز کی غلامی کی وجہ سے وہ ایسی ہی ہو چکی تھی کہ انہیں مسلسل یہی درس دیا گیا تھا، سب میشن کا درس۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر جو مشہور اسکالر ہیں، اردو کے ناقد ہیں، تنقید نگار ہیں اور تھیرسٹ ہیں، ان کے اپنے نظریات بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو انگریز کا نہیں، کسی بادشاہ کی سکیم ہو سکتی ہے وہ وحدت الوجود کو پروموشن، تاکہ مرکز جو ہے اس کی تو باقی رہے، اس کی مرکزیت، لیکن جو فرد ہے، جو اجزاء ہیں اس چھوٹی سی کائنات کے جس کا مرکز بادشاہ ہوتا ہے،
وہ جو افراد ہے، اجزاء، ان کی حیثیت نہ ہو، کیونکہ اگر ہوگی تو وہ آواز اٹھائیں گے اور وہ اپنے حقوق کے سوالات کریں گے، دوسروں کے حقوق پہ بات کریں گے، اور مرکز جو ہے اس کی مرکزیت، اس کی کنگڈم، اس کا تسلط جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہوتا رہے گا۔ اسی زمن میں علامہ اقبال حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کرتے، اسرار خودی میں نہیں، اپنے خطبات دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں، اور بتاتے ہیں کہ اس صوفی شہید کے حوالے سے جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا وحدت الوجودی صوفی تھا کہ جس نے مقام فنا پر پہنچ کر جب انا الحق کہا تو گویا اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے فنا کر دیا کہ وحدت الوجود جیسے ثابت ہو گیا ہو، جیسے کوئی وحدت الوجودی کہتا ہے کہ ایک مقام فنا ہوتا ہے تو میں اس میں فنا ہو گیا ہوں، تو یہ ویسا پیش کر کے دکھایا گیا۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کے جو تراجم انگریزی میں ہوئے انہیں دیکھ کے تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کا انا الحق کہنا، آئی ایم دا ٹروتھ کہنا، دراصل یہ کہنا تھا کہ جو میں ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں ایز انڈیویجول، اور میرا ووٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور میرے ووٹ کی مرکز کے سامنے اتنی اہمیت ہونی چاہیے جتنی مرکز کی اپنی نظر میں خود اہمیت ہے، کیونکہ میں بطور ووٹ اگر مرکز نہیں ہوں تو مرکز میرے تمام ووٹوں سے مل کر بھی مرکز نہیں بنے گا، ہمارے تمام ووٹوں سے، کیونکہ جب میں نہیں ہوں تو مرکز کیسے وجود رکھ سکتا ہے؟ سو میں مرکز کی اکائی ہوں، آئی ایم دا ٹروتھ، پہلے مجھے بطور عاشق تسلیم کیا جائے جیسے رومی کی ضد ہے، اور بعد میں بطور مرکز ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ تسلیم کر لیں کہ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں اور آپ ہماری طرف نظر کرم ڈالیں کہ یہ میرا عاشق میرے دروازے پہ کھڑا ہے اور یہ بےہودہ نہیں گھوم رہا کوچہ و بازار میں، بلکہ یہ اپنی ایگزسٹنس کا اظہار کرنے آیا ہے، اور ہم بھی بطور مرکز اس پہ نظر کرم ڈالیں گے، تو جب آپ ایسا کر لیں گے تو میں قربان جاؤں، میں آپ کے لیے ایثار، قربانی اور اپنی ذات کے سارے وہ کام کروں گا آپ کے لیے جو ایک فرد کو اپنے مرکز کے لیے کرنے چاہیے۔ تو حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اقبال کا یہ موقف ہے۔ اب آئی ایم دا ٹروتھ کا اقبال یہ مطلب لے رہے ہیں کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے کہ یہ تمام خیالات اسرار خودی کے کس طرح چیلنج تھے مرکز کو، جو انگریز کی بھی 200-250 سال جیسے ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے کہا خواہش تھی کہ مرکز قائم رہے اور فرد جو ہے وہ اس کو ملتی ہیں، ایسا مرکز اپنے افراد سے خوش ہوتا ہے کہ جو اپنی قربانی دے اپنی خودی کی، اور ان کے لیے این جی اوز کے ذریعے ان کے گھر تک سامان پہنچایا جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ ان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ ان کے گھر آٹا پہنچاتا ہے، وہ ان کے گھر ضروریات زندگی کا سامان پہنچاتا ہے، ان کو سیفٹی دیتا ہے، ان کو گھروں میں بیٹھ کے آرام سے کام کرنے کا ماحول دیتا ہے ان کو۔ وہ مرکز اگر زندگی فقط اسی چیز کا نام ہے کہ کھانا پینا آرام اور سکون سے ہونا چاہیے، تو وہ مرکز خوشی سے دیتا ہے جس پر آپ اپنی سیلف کو قربان کر دیں۔ لیکن سیلف کی وجود جو ہے وہ زندہ، اقبال کے بقول زندہ معاشرے کی نشانی ہے کہ فرد کا سیلف، اس کا عشق تسلیم کیا جائے۔ جب اقبال سے اسرار خودی لکھوا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ انقلابی کتاب نے ہنگامہ مچا دیا پوری دنیا میں، تو پروفیسر نکلسن جو اس وقت مشرقی علوم کے، خاص طور پہ روحانی علوم کے حافظ کے، رومی کے تراجم کیا کرتے تھے لندن میں، انہوں نے ہی ترجمہ کیا اسرار خودی کا بھی، اور انہوں نے بھی یہ ساری بات تورائی کہ کس طرح شعر نکالنے پڑے اقبال کو اور کس طرح اس سے طوفان مچا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اس ترجمے کے دوران میں نے اقبال سے رابطہ کیا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ خودی ایگزسٹ کرتی ہے، کیا یہ کہیں سائنسی کوئی میننگ رکھتا ہے، قرآن سے آ رہا ہے، آپ کا اپنا ہنچ ہے، آپ کو یہ فلسفہ ویریفائی کیسے کریں گے تاکہ میں
ترجمہ جو کر رہا ہوں تو اس کے دیباچے میں یہ بات لکھوں گا۔ تو اقبال نے انہیں ایک مضمون لکھ بھیجا جس کا عنوان ہے دا فلاسافیکل بیسز آف دی سیلف، اور اس میں اقبال نے اپنے مقدمے کو ثابت کیا کہ میں کس طرح سے سائنسی اور روحانی طور پہ یہ مانتا ہوں کہ خودی وجود رکھتی ہے۔ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے مضمون، اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں، لیکن اس مضمون اور چوتھے باب جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا، ان دونوں سے ہمیں جو آیات ملتی ہیں کہ جن کی روشنی میں اقبال نے یہ یقین کر لیا کہ خودی کا وجود اللہ تعالیٰ کا ہی انعام ہے اور یہ یقیناً وجود رکھتی ہے، وہ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سب سے جو تین بنیادی پرنسپل بنائے اقبال نے: اللہ کا منتخب، اللہ کا انتخاب، انسان اللہ کا انتخاب ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، انسان اللہ کا انتخاب ہے، انسان اللہ کا ٹرسٹ ہے۔ یہ آیت دوسری اقبال نے جو درج کی ہے وہ انا عرضنا الامانۃ والی، کہ ہم نے اپنی امانت آسمان و زمین اور ملائکہ اور سب کے سامنے رکھ دی تھی۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ امانت دراصل دی سیلف کی امانت تھی، یہی امانت خودی کی امانت تھی، اور کوئی امانت اقبال تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اس کو اتنے رچ آرگومنٹس کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ امانت صرف یہی تھی کہ تمہیں احساس سے خودی ملے گا، تمہیں پہلی بار تمام مخلوقات میں یہ پتہ چلے گا کہ میں ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہوں۔ کوئی بکریوں کا ریوڑ آپ دیکھ لیں، کسی بکری کی انڈیویجول آئیڈینٹی کا، کسی جانور کا اپنی پوری نو میں کوئی ادراک احساس نہیں ہے۔ اسے کمیونسٹ، مشہور کمیونسٹ رائٹر سبت حسن اردو میں بیگانگی ذات لکھتے ہیں کہ وہ مخلوقات جب اپنی نو میں گھوم رہی ہیں تو ان کا ہر ممبر جو ہے وہ بیگانگی ذات کا شکار ہے۔ بیگانگی ذات کے مقابلے میں انڈیویجول آئیڈینٹی ایک سوشل سیکورٹی نمبر، ایک میری ڈیفرنٹ پہچان تمام انسانوں سے، تمام کائنات سے الگ مختلف، میں ایک بھرپور قسم کی اپنی آپ آئی کہنے والی اینٹیٹی ہوں، یہ خیال جو ہے، یہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان پر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بنانے کے دوران، کائنات کو بنانے کے دوران، انسان زندگی کی تیاری کے دوران یہ ٹرسٹ باقاعدہ انسان کو اس کے لیے تیار کیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اب انسان اس میرے بھروسے کے قابل ہے تو اپنی چیز اس سے دی، یہ اللہ کی ہے چیز، میں کا جو احساس ہے یہ اس سے دے دی۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ اسی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان نائب ہے۔ تو تین پرنسپل ہیں کہ انی جائل فی الارض خلیفہ تیسرے نمبر پہ ہے، انا عرضنا الامانت دوسرے نمبر پہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم پہلے نمبر پہ۔ اللہ نے انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو چھوڑ کے اس پر ٹرسٹ کیا، اور ٹرسٹ یہ تھا کہ اس سے اپنا وائس گرنٹ بنایا، اپنے جیسا بنایا۔ ظاہر اللہ کا اپنی مثیل تو نہیں ہے ہم اللہ کی، ہم کائنات نہیں بنا سکتے، ہم بدیع السماوات والارض نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے جو فلسفے کا ہے، ایک ہوتا ہے پارٹ، ایک ہوتا ہے پارٹ ہول۔ پارٹ اور پارٹ ہول دو الگ الگ ٹرمز۔ پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کل ہے، مثلا یہ اینک اگر ہم وقتی طور پہ کل مان لیں تو اس کا پارٹ ہے اس کا یہ آرم، اس کا پارٹ ہے یہ شیشہ، اس کا پارٹ ہے یہ سٹینڈ یا یہ جو بھی چیز ہے، یہ پارٹ ہے، اور کل اینک خود ہے۔ یہ جو پارٹس ہیں اگر یہ الگ کر دیے جائیں تو یہ اینک نہیں ہے۔ یہ آرگومنٹ ہے وحدت الوجود کا کہ پارٹ جو ہے وہ کل نہیں ہو سکتا، اور اس لیے صرف کل کی ایگزسٹنس ہے، پارٹ بے معنی ہے، یہ آرم بے معنی ہے، نہ یہ اینک ہے نہ یہ خود کسی کام کی کوئی چیز۔ جو وحدت الشہود کا آرگومنٹ ہے ماڈرن، اس زمانے میں پارٹ ہول کی فلسفی تھی بھی، تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ دوسری فلسفی ہے پارٹ ہول کی۔ پارٹ ہول بھی جز ہوتا ہے لیکن وہ جزو کل ہوتا ہے، یعنی وہ ہوتا جز ہے لیکن پورا کل اس کے اندر سارا دوبارہ ریپروڈیوس ہوا ہوتا ہے، عام پایا جاتا ہے۔ یہ بس ہمارا ایک سیل نکالا جائے تو ہمارا ایک سیل جو ہے اس سے ہم دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہیں کلوننگ کے ذریعے۔
कोई जानवर भी दोबारा उससे पैदा किया जा सकता है। सो अब जो हमारा सेल है, ये पूरा हमारा होल है। हर इंसान का, हर जानवर का सेल जो है वो एक पार्ट होल है। पार्ट होल की दूसरी किस्म हालोग्राम में है। जब हम हालोग्राम देखते हैं, वो एक चीज होती है रोशनी के अंदर, वीडियो बनी चल रही होती है कमरे के दरमियान में, 3D की, वो हालोग्राम कहलाता है। हालोग्राम का हर जो नुक्ता है वो पूरा हालोग्राम होता है, और सारे नुकात मिलकर जो है वो बड़ा हालोग्राम ज्यादा एचडी वाला दिखाते हैं। वो नुकात कम करते जाएं, सिर्फ एचडी कम होगी, हालोग्राम पूरा रहेगा। तो एक पार्ट होता है, एक पार्ट होल होता है। ये वादतुश्शहूद का, जदीद वादतुश्शहूद का आर्गुमेंट है कि पार्ट होल है इंसान, खुदा का वाइस ग्रेंट है इंसान, खुदा का, खुदा की नियाबत को लेकर आया। नियाबत का मतलब है कि जो वो करता है वो ये भी करेगा, छोटे लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल। और अल्लामा साहब बड़े इसके कायल हैं। अगरचे फितरत नहीं है बेजौक, जो उससे न हो सका वो तू कर। अच्छा, मुफ्ती साहब टाइम आप बताएंगे, मैं तो अब टाइम को, घड़ी वगैरह सामने नहीं है मेरे, तो आप मुझे इशारा जी। देंगे कि आपका टाइम हो गया। जी, आप मजीद 13 मिनट इंशाल्लाह गुफ्तगू कर सकते हैं जी, जी, फिर उसके बाद हम 10 मिनट सवाल जवाब पे होंगे। आप बस ठीक मुझे इशारा कर दीजिए, सिर्फ है। ओके। कुछ एक लफ्ज ओके। बोल दिया। थैंक यू। अगरचे फितरत नहीं है बेजौक, जो उससे ना हो सका वो तू कर। ये इकबाल का, वो भी इससे ज्यादा तो वो कहना चाहिए था शेर मुझे कि गालिबो कार आफरी, कार कुशा, कार साज, हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ। और फिर पयाम मशरिक की एक नज्म है, इंसान और खुदा के माबैन मुकालमा, मुकालमा माबैन इंसान व खुदा। उसमें कमाल शायरी है कि इकबाल, इकबाल से पहले खुदा कहते हैं कि मनाज खाक पौलाद नाब आफरीदम, तो शमशीर तीरो तफंग आफरीदी, मैंने खाक से खालिस लोहा तुम्हें दिया काम काम में लाने के लिए, तुमने उससे शमशीर और तीर और तोप बना ली। तबर्रा फरीदी ख्याल चमन रहा, तुमने उससे कुल्हाड़ा बनाया कि चमन को काट डालोगे। कफस साख्ती तायरे नगमा जन रहा, तो उसमें कफस बनाया उस लोहे से कि तुम नगमे गाते हुए परिंदे को उसमें कैद कर दोगे। तो इकबाल, जब ये खुदा का काफी सारा मुकालमा, मैं तो जायका दे रहा हूँ, तो इकबाल कहते हैं, तुशब आफरीदी चराग आफरीदम, सिफाल आफरीदी अयाग आफरीदम, बयाबानो कोसारो राग आफरीदी, खयाबानो गुलजारो बाग आफरीदम, मनानम क्या संग आईन साजम, मनानम क्या जहर नोशी न साजम। तूने रात बनाई मैंने चिराग बनाया, तूने मिट्टी बनाई मैंने प्याला बनाया, तूने बयाबानो कोसारो सहरा बनाए, मैंने खयाबान और गुलजार और बागात बनाए। मैं वो हूं जो रेत से शीशा बना लेता हूं, मैं वो हूं जो जहर से तरियाक बना लेता हूं। आप बताओ। सो ये मुकालमा बड़ा इंटरेस्टिंग है, खुदा और इंसान के माबैन। तो इकबाल इससे ये साबित करना चाहते हैं कि वाइस ग्रेंट है इंसान। जैसे इकबाल कहते हैं, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। अब इसमें इकबाल असल में कहाँ से ले रहे हैं हम बात, वहां से ले रहे हैं जिसमें है कि कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, कि अल्लाह की जो है वो हर लहजा नई आन और नई शान है। इकबाल अब इसको मोमिन पे लगा के कह रहे हैं कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। फिर वो देखिए, कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, चारों खुदा की सिफात है। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। मीनिंग ये कि इकबाल ने वो तीसरी जो थी शर्त वाइस ग्रेंट वाली, वो बड़ी सफिशिएंट, उस पर बिलीव था इकबाल का, और इस वजह से इकबाल सेल्फनेस के कायल हैं। वो कहते हैं कि सेल्फलेसनेस का तो, मैं अपने गुज़श्ता एक लेक्चर में, जब लाहौर में वर्कशॉप थी, तो एक मैंने वहां पे मिसाल पेश की, उसको उसके ऊपर मेरा मेरा इंग्लिश का एक अफसाना भी है, शॉर्ट स्टोरी है उस पे, ओरिजिनल रिटर्न के नाम से, आप मेरी वेबसाइट पे शायद देख चुके हो। उसमें एक हिकायत घड़ी है मैंने, ये बात समझाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी उसमें हेल्प होगी उसको, कि एक सिनेरियो है कि एक शख्स जो है वो, उसको इत्तेफाकन जंगल में या सहरा में खुदा मिल जाता है। हिकायत है, जस्ट फर्जी, इकबाल जैसे शिकवा लिखते हैं ऐसी फर्जी मेरी घड़ी हुई बातें हैं, लेकिन फलसफा समझाने के लिए। तो वो कहता है, या अल्लाह, मुझे तूने गरीब पैदा किया, मेरे इतने मसाइल हैं, तो मेरी क्यों नहीं हेल्प की? तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझसे भी पूछना चाहिए था कि तेरी रजा क्या है। तो वो अल्लाह ताला उसे कहते हैं कि जो पैकेज था जमीन का, जब खलीफा मैंने बनाया, तो एक पैकेज बड़ा कंप्लीट पैकेज था। इसमें तुम्हारे लिए सारी चीजें हैं, तुम इसमें जो चाहो जितना चाहो
बन सकते हो, हासिल कर सकते हो। ये कंप्लीट पैकेज, तुम लोग पैकेज बनाते हो तो सारा शुरू दिन से तय कर लेते हो, मैं बनाता तो अधूरा बनाता। कंप्लीट पैकेज था, उसमें सबके लिए सब कुछ था, तो तुमने क्यों नहीं हासिल कर पाए? तो वो फिर आगे से कहता है, या अल्लाह, ये तो ना देने वाली बात हुई कि ताकतवर लोग हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी ना ताकत है ना हिम्मत है। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा, ठीक है, फिर आज तुम मेरे सामने आ गए तो मैं अब क्या तुम्हें खाली हाथ वापस भेज दूं? पूछो क्या चाहते हो। तो कहते, या अल्लाह, मुझे कार दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कोठी दे दे, बच्चे मेरी नौकरियों पे लग जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं, देखो मैं देने तो लगा हूं, लेकिन तुम ये सोचो कि ये पैकेज के साथ ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, अब तुम मुझसे जो है ना एक्स्ट्रा बाहर से मांग रहे हो, ये कोई जायज बात है? तो इस तरह का वो अफसाना है। और उस अफसाने के एंड पे, जिसका मकसद था वो एंड बताना था, एंड पे अल्लाह ताला उससे डायलॉग में ये मनवा लेते हैं कि तुम अपनी खुदी का अगर एहसास कर लो, क्योंकि उसके मुकाबले में जिस जगह पे वो खुद खड़ा है, वो बेसिकली सेल्फलेसनेस का इजहार कर रहा है ना। वो कह रहा है मैं कर नहीं सकता, मैं ताकतवरों से लड़ नहीं सकता। अल्लाह ताला उससे कई ऑप्शन उस हिकायत में, मेरी घड़ी हुई हिकायत में देते हैं कि नहीं लड़ सकता तो हिजरत कर ले, ये भी एक रास्ता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हर सूरत में तलवार उठा, बाहर बड़ी दुनिया फैली हुई है, तेरा हिस्सा तेरे पैकेज के साथ ही है। तू मुझसे मन्नो सलवा मत मांग, तेरा जो हक है वो ले। तो वो बहरहाल एक अफसाना है सिर्फ। तो आखिर में वो इस बात पे राजी कर लेते हैं अल्लाह ताला उसे कि तू फैसला कर ले, अगर तुझे बाहर से चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला कर ले कि तू अगर चाहता है तो मैं तुम्हें हिम्मत दे दूंगा इस काम के लिए कि तू अपना हक हासिल कर सकता है, या हिम्मत दे दूंगा इस काम के लिए कि तू हिजरत कर ले। तो यहाँ पे अफसाना खत्म हो जाता है। इसके मुकाबले में एक और खुदा तस्वुर करें जो उसको उल्टा ये कहना शुरू कर दे, हाँ हाँ परेशान मत हो, बस तू गुजारा कर, सब्र कर, घर में बैठा रहे, ये गुर्बत तो बड़ी अच्छी चीज है। इस असरार खुदी में इकबाल ने एक बड़ी अजीम चीज लिखी है, और वो है एक भेड़ की हिकायत। एक दिन सुबह एक भेड़ जंगल में बेदार होती है और ऐलान करती है कि मुझे पैगंबरी मिल गई। और उसमें वो यही बात जो मैं अभी दूसरी हिकायत में बताने वाला था, मैं उसी इकबाल के अंदाज में बता देता हूँ। उसमें यही बात वो भेड़ जंगल के जानवरों से कहती है कि जो खुदी है, नफी खुदी असल चीज है, जो खुदी है ये बहुत बुरी चीज है। खुदी से इंसान जहन्नम में जाता है, खुदी शैतान की चीज है। खुदी जो गोश्तखोरों को चाहिए कि वो गोश्तखोरी छोड़ दें, क्योंकि फकीर जो होता है वो तो घास खा के भी जी लेता है। ताकत जो है वो जहन्नमियों की चीज है, जन्नत में सिर्फ कमजोर जाएंगे। और इस तरह की वो पूरी उसकी मेश की जो है, भेड़ की जो है, वो वहां पे तकरीर है जंगल के जानवरों के सामने। तो इसमें इकबाल ने बड़ी सख्त बातें भी की हैं उसी में, उसी तनाजर में कि अगर एक खुदा ऐसा भी हो जो उसे बजाय ये कहने की कि तू अपना हिस्सा ले ले, अपने पैकेज के साथ है, कोशिश कर, वो इसे ये कहे बहुत अच्छे तू आराम से बैठा रहे, यही तो चाहिए था मुझे कि तू अपनी सेल्फ को मार दे और सब्र कर, जितना भी नहीं कमी है उससे और कम कर। सब्र कर, जब सारा आलाइश दुनिया तू हटा लेगा अपने आप से, तो मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा, मुक्ति करवा दूंगा। ये सेल्फ लेसनेस की का वाला खुदा होता है। तो इन दोनों खुदाओं को वो तस्वर में लाएं तो ये बड़ा छोटा और कमजोर और बड़ा अखलाकी तौर पे भी कमजोर नजर आता है। खुदा जो इंसान में चाहेगा, जो इकबाल चाहता है कि इंसान से खुदा क्या चाहता है, जो इकबाल कहते हैं इंसान से खुदा क्या चाहता है, वो जो चाहेगा वो देखें, खुद तस्वर करेंगे इंसान फिर, यानी आप अपनी फिलॉसफी बनाएं कि फिर इंसान किस तरह से ग्रोथ करेगा। तरकबुन तबकन अन तबक अस्साबिकून अस्साबिकून, वो कहेगा मिन इख्तार समावात, निकलने की कोशिश करो, निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ, नहीं निकल पाओगे इल्ला बिसुल्तान। और फिर सुल्तान के जरिए निकल पाने का जो उसको एक आसरा दे दिया कि अगर तुम्हारे पास सुल्तान आ सकता है किसी तरीके से तो निकल लोगे, करो कोशिश। अब ये कोशिश की, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, तुम सिर्फ कोशिश करो। अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो करोगे अगर कोशिश, तो जो कोशिश करेंगे मेरी तरफ आने की, मैं खुद रास्ता बताऊंगा, आगे टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम निकलो। सुल्तान तुम्हें एक लदुन्नी ताकत के तौर पे मिल जाएगा। कुरान से साबित है कि सुल्तान लदुन्नी कुव्वत है कि रब रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। यानी लदुन्नी सुल्तानी कुव्वत है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और आपने मिराज पाया। सो तू सुल्तान के जरिए निकल सकता है इख्तार समावात, सिर्फ तू नहीं, जिन्नात निकल सकते हैं, जिसके पास दिल है वो निकल सकता है। सो इकबाल का जो रूहानी तखय्युल है, इकबाल की जो रूहानियत है अपनी,
وہ ہے سیلف نیس کی روحانیت. اور ان کے نزدیک جو ہے خودی کا اظہار اصل میں خدا کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خودی کا اظہار میں خودی کا اظہار خودی کو مستحکم کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لیکچر کے آخری جملوں میں، کہ جس کی خودی جتنی مستحکم ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا زیادہ واضح اس کے لیے ہو جائے گا. اقبال باقاعدہ اس کو روحانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں، لیکن اس کو فلسفی کی زبان میں الٹیمیٹ ریالٹی اس پر اتنی زیادہ کھلتی چلی جائے گی جتنی زیادہ اس کی خودی مستحکم ہوگی. اور اسی لیے اقبال نے خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کیا ہے وہاں پہ، کہ اقبال لکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استحکام خودی کا معیار بتانے کے لیے ایک جملہ بولا خواجہ صاحب نے، خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ محمد عربی بر فلک الافلاق رفت و باز آمد، واللہ اگر من رفتہ میں ہرگز باز نے آمدے. کہ محمد عربی فلک الافلاق پر گئے اور واپس آ گئے، واللہ اگر میں گیا ہوتا تو واپس نہ آ سکتا. یعنی میں وہاں پہ میری اتنی استقام نہیں تھا خودی میں کہ میں اس جگہ سے لوٹ سکتا. تو یہی سوال کیا تھا اقبال سے خطوط کے ذریعے وحدت الوجودی صوفیاء نے بھی، اور پروفیسر ڈاکٹر سید عابد حسین نے بھی، جنہوں نے مکالمات افلاطون کا ترجمہ کیا اردو میں، کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی لامتناہیت کے سامنے ایک متناہی ہستی قائم رہ پائے گی. وحدت الوجود درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ انا اپنا وجود نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتی، تو ریالٹی کے سامنے لوکیلٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اور فزکس بھی اس حوالے سے ان کی ہیلپ کرتی. تو اقبال نے لکھا تھا کہ جس طرح دوپہر کے چڑھے سورج میں آپ ایک چراغ لے کر باہر آ جائیں، اور ان کو جواب جو لکھا تھا خط میں، تو اس چراغ کی روشنی کو آپ دیکھیں، سورج کی روشنی میں تو ضم ہو چکی ہے لیکن چراغ تو جل رہا ہے، ہر کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی جل رہا ہے. اس طرح سے برقرار رکھنی ہے. پھر اقبال نے خطبات کے آخر میں ایک نظم دی ہے، اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. اس نظم کے 3 اشعار کے ساتھ، نظم تو بڑی لمبی ہے، اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. وہ 3 اشعار میں اقبال کہتے ہیں کہ شاہد اول شعور خیشتن. اقبال آبزرورز کی ایک تھیری پیش کرتے ہیں، پھر کبھی لیکچر ہوا تو میں شاہد پر، شاہد کون ہے، شہید کون ہے، اس پر پوری تفصیل سے بات کروں گا. یہ اقبال کی پھر آگے جو فارمولیشن ہے، یعنی اگر ہمارا موضوع یہ ہوتا کہ اقبال کے نزدیک ہم اپنے نفس کو بہتر سے بہتر کر کیسے سکتے ہیں، آداب خودی یا ارتقاء خودی کی اخلاقیات یا ایتھکس آف دی ایلیویشن آف دی سیلف، تو پھر ہم یہ باتیں کر سکتے تھے. یہ تو اب اقبال کا ہم نے خود روحانی بتانا تھا مزاج کیا ہے. تو ان 3 اشعار سے آپ خود تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ اقبال تربیت پھر کس طرح دیتے. تو وہ کہتے ہیں شاہد اول شعور خیشتن، کہ جو شاہد ہے یہ انر سیلف کی آبزرویشن کا ایک دیکھنے والا ہے، آبزرور ہے، اور ایکسٹرنل کا بھی ظاہر ہے. تو یہ جو شاہد ہے، یہ شاہد اول جو ہے وہ خود انسان آپ ہے، کہ آپ اپنے اوپر آپ نظر ڈالیں گے. شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن، کہ اپنے ہی نور سے اپنے آپ کو دیکھنا شاہد کا، آبزرور کا پہلا کام ہے. شاہد ثانی شعور دیگرے، شاہد ثانی جو ہے جس کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا ہے آپ نے، شعور دیگرے خیش را دیدن بنور دیگرے، تو دوسرے انسان، دوسری مخلوقات، ان کے نور سے اپنے آپ کو دیکھنا. شاہد ثالث شعور ذات حق خیش را دیدن بنور ذات حق، کہ شاہد ثالث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے اپنے آپ کو دیکھ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے آپ کو دیکھ، اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنے آپ کو دیکھنا. تو جب اپنے آپ کو دیکھنا آپ نے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو شاہد اول ہے وہ تو آپ تھے خود، لیکن جو شاہد ثانی ہے وہ بھی آپ کو پہلے خود بننا پڑے گا، ورنہ ان کی نظر سے آپ کیسے دیکھیں گے اپنے آپ کو، پاسبل نہیں ہے. آپ کو ان کے شوز میں جانا پڑے گا، یعنی آپ کو شعور دیگرے بھی خود بننا پڑے. اور جب شعور ذات حق کا ٹائم آئے گا تو خود آپ کو اس شعور کا بھی ادراک اللہ کی طرح سے ہونا ہوگا. آپ خود اللہ کی طرح سے سوچ پائیں گے تو اللہ کے نور سے خود کو دیکھ پائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرح سے آپ نہیں سوچ پائیں گے تو آپ خود کو اللہ کے نور سے دیکھ نہیں پائیں گے. میرے خیال میں ٹائم ہو گیا. مفتی صاحب کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کنکلوژن پہ بے شک کریں، 2-3 منٹ اور مزید لے کر. جی اوکے اوکے جی جی. اوکے اوکے. تو جو
اقبال کا جو یہ آبزرور ہے اپنے آپ کو دیکھنے والا، شاہد دیگرے کے حوالے سے خاص طور پہ میں وہاں پہ ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، جب 1.5 سال کا بچہ آپ دیکھیں نا، اس پر ایک نظر ڈالیں، آپ کے آس پاس ہوں گے ظاہر ہے، فیملی میں ہوتے ہیں، کہ اس پہ نظر ڈالیں وہ کیا کر رہا ہے دنیا میں. ایک ٹاڈلر جو ابھی ابھی چلنا سیکھا ہے، جس کو چند ماہ ہوئے ہیں چلتے ہوئے، اس کو ذرا غور سے بیٹھ کے دیکھیں کسی دن کہ وہ کر کیا رہا ہے دنیا میں. وہ شاہد ارض و سماوات ہے، وہ شاہد ہے ایسا جو ریسپونڈ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، وہ ایسی حامد خودی ہے. اقبال اسے کہتے ہیں اپریشیٹو سیلف، جو خود ہی حمد کرتی رہتی ہے، جو اپریشیٹ کرتی ہے. وہ ایسی حامد خودی ہے جو پیورسٹ فارم میں حامد ہے. یعنی وہ اس کو خوشی ہو رہی ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے تو جو بھی ایکسٹرنل مشاہدہ ہے اس کا، انٹرنلی وہ اس کا فیلنگ کے ذریعے اظہار کر رہا ہے. تو یہ جو اس کی ہستی ہے، مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ حصول وہ مقصد ہے. یعنی مولانا روم کی جو رومی کی جو مثنوی ہے وہ شروع اسی شعر سے ہوتی ہے کہ میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں جب میں اس طرح کائنات کو دیکھتا تھا. وشنو واز نیچے حکایت نی کنند، بس جدائی ہا شکایت نی کنند. کبھی پوچھو کہ بانسری یہ کیوں رو رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اس جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں سے مجھے کاٹا گیا ہے بانس سے. وہ جو بچہ ہے وہ جس طرح اس کائنات میں ان ہے، بڑا جو انڈیویجویٹ ہو جاتا ہے، اس طرح ان نہیں ہے. وہ نکل گیا، اس سے باہر آ گیا، وہ اپنے اندر آ گیا، اور اس نے ایک اور طرح سے اپنی ذات الگ کر لی ہے، جیسے کمہار گھڑا بنا لیتا ہے. اب رومی کہتا ہے وہاں واپس جانا ہے، یعنی اس بچے جیسی کیفیت حاصل کرنی. اس کو کہتے ہیں اقبال اپریشیٹو سیلف کے حصول کی کوشش. تو اب اپریشیٹو سیلف حامد سیلف ہے، تو وہ کبھی لکھ کر حمد کرتی ہے، کبھی شعر کہہ کر حمد کرتی ہے، کبھی تصویر بنا کے حمد کرتی ہے، کبھی اسی طرح سے بچے کی طرح سے نہاتے ہوئے کہتی ہے بڑا اچھا پانی ٹھیک گرم ہے، کلیاں کرتے ہوئے کہتے شکر ہے منہ صاف ہو رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کہتے کتنا لذیذ لقمہ ہے، لقمہ لمحہ موجود میں آ جاتی ہے. تو بہرحال آخری جملہ یہ ہے کہ شاہد جو ہے، کوئی بھی قسم کا شاہد، چاہے وہ ایک پارٹیکل کے طور پہ جب کوانٹم آبزرور بن جاتا ہے، شاہد جو ہے وہ ناظر سے مختلف ہے. ناظر سلیپ واک کرتا ہے، ناظر کی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن وہ زندہ لاش کی طرح سے ہوتا ہے. زندہ لاش کی سوری لاش کی طرح سے ہوتا ہے، مردہ، زندہ نہیں. وہ زندہ لاش ہے کہ وہ لاش کی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں تو کھلی ہیں، لیکن اس کے سامنے کا منظر اس کے ذہن میں نہیں ہے. اس کا ذہن یا پاسٹ میں گھوم رہا ہے یا فیوچر میں گھوم، رومی کے بقول پردوں کے پیچھے. لمحہ موجود میں حاضر ہوتے ہی یہ صرف شاہد کر سکتے، صرف شاہد وہ ہے جو لمحہ موجود میں حاضر ہوتے ہی کوانٹم آبزرور ایز سون ایز اے کوانٹم آبزرور، ایک پارٹیکل بھی observes the reality it changes it. یہ کوانٹم فزکس ہے. ایسے ہی ایز سون ایز شاہد بھی آبزرور ہے، وہ دیکھتا ہے لمحے موجود میں رہتے ہوئے کائنات کو، وہ ریئلٹی گیٹس چینج. اور اقبال کے بقول وہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے ریئلٹی، اس کی تبدیل ہو جاتی. لیکن ناظر ہے سلیپ واک کر رہا ہے کہ وہ کبھی فیوچر کی پریشانی میں اگلی کیفیت میں جانا چاہتا ہے، اس کا خیال ہی کہیں اور ہے، چاہے وہ برش کر رہا ہے لیکن ذہن اس کا کہیں. تو وہ غائب ہے، وہ حاضر موجود لمحے میں نہیں ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ لمحے موجود میں، اقبال بھی یہی کہتے ہیں، اور قرآن بھی میری اپنی رائے کے مطابق یہی کہتا ہے کہ اگر آپ لمحے موجود میں آئیں گے نہیں، پاسٹ اور فیوچر کی کیفیات میں رہیں گے، لمحے موجود میں حاضر نہیں ہوں گے، آپ ان پیٹرنز پہ غور نہیں کریں گے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو چیئر پڑی ہے، یہ کسی نے کیسے ڈیزائن کی ہوگی، ایک دن ڈیزائن بنایا گیا ہوگا. یہ جو فرش ہے اس کے کس طرح سے خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے نکلا ہوگا. یہ جو ڈیزائن میرے کمرے میں پڑے ہوئے، یہ کسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز ہے، کسی انسان بیٹھے ہیں اس پہ. کس ایک دن 10 لوگ 5 لوگ بیٹھ کے میری جوتی کا ڈیزائن کر رہے تھے جو میں نے آج پہنی ہوئی ہے. میں نے کل غور کیا کہ میں لمحہ موجود میں آ کے خدا کی شان کو دیکھوں جو کل یومن ہوا فی شان کے مصداق، ہر لمحہ وہ پیش کر رہا ہے مجھے. تو یہ رومی اور اقبال کے الفاظ ہیں کہ لمحہ موجود میں آتے ہی آپ کو وہ شان دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو کہا جاتا ہے He has a new excellence in every moment. کہ ہر لمحے میں اللہ ایک نئی شان دکھا رہا ہے. سلیپ واک کرتے ہوئے تو نہیں دکھائی دے سکتی، اونلی اینڈ اونلی صرف اس کو دکھائی دے سکتے جو پہلے حاضر ہو جائے لمحے موجود میں، انسانوں کے بنائے ہوئے پیٹرنز، رب کے بنائے ہوئے پیٹرنز کو پہچانے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں یہاں ہوں اس جگہ. میرا ایک شعر ہے، اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. ہوش یہ ہے کہ کھلی آنکھوں کھلے کانوں کے ساتھ آدمی لمحے موجود میں موجود رہے.
सो एक और शेर भी सुनते जाइए कि शाहिद है, शाहिद के बारे में है वो, कि चैलेंज जहन से निकल गया, फिर कभी से चैलेंज। बहुत शुक्रिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा डॉक्टर साहब। आज का ये सेशन वाकई एक फ़िक्री नेमत रहा है हम सब के लिए। और डॉक्टर साहब ने इकबाल के तस्वुर खुदी को जिस वजाहत और फ़िक्री गहराई के साथ बयान फरमाया है, वो हमारे लिए नई सिमत खोलने वाला एक तजर्बा है। ख़ास तौर पर इकबाल के रूहानी तजर्बे, वक्त के एहसास और वहदत शहूद के हवाले से डॉक्टर साहब की गुफ्तगू ने हमें याद दिलाया कि इकबाल का पैगाम सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल फ्रेम वर्क और फ़िक्री निज़ाम है जो इंसान की शख्सियत, उसके इरादे और उसकी अमली ज़िंदगी को नई जहत देता है। डॉक्टर साहब का हम एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पेचीदा फ़लसफियाना मौज़ूआत को बिल्कुल सादा ज़बान में समझाया है और तहकीक करने वाले तलबा के लिए नए दरवाज़े खोले हैं। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू न सिर्फ आप सब एम फिल और PhD के तलबा के लिए तहकीक के सफ़र में रहनुमाई करेगी, बल्कि आपके फिक्री विजन को भी वसअत देगी। अब आखिर में हम चंद मिनट डॉक्टर साहब के मज़ीद लेंगे आपके सवालों के लिए, तो आप सब अपना हैंड रेज़ कर लें। और उसके बाद जो आपका तबसरा है वो भी आप कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल है वो भी कर सकते हैं। तो जिस जिसका हैंड रेज़ होगा तो उसी को ही पहले मौका दिया जाएगा। अपने तासुरात के लिए भी एक एक मिनट में, और अपने सवाल के लिए भी आप हैंड रेज़ करते जाएं। जिसका हैंड रेज़ पहले होगा तो उसी को ही मौका दिया जाएगा। अली अहमद साहब, आप शुरू कीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मियां अली अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ सर, GC यूनिवर्सिटी लाहौर से। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपके गुफ्तगू से। और यकीनन ये वक्त की किल्लत के बायस हम इससे बहुत कम मुस्तफ़ीज़ हो सके हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है मुझे नाचीज़ का इस हवाले से कि डॉक्टर साहब मैं इकबाल को पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक किताब जो मैं जिससे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुलियात इकबाल उर्दू में है। इसका तर्जुमा वो जो है वो यूसुफ मिसाली साहब का वो है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इकबाल को पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं इकबाल की कौन सी किताब पहले शुरू करूँ, या उनकी ज़िंदगी पे लिखी हुई कौन सी किताबें हैं जो आप समझते हैं एक बेसिक बुनियादी जो तालिब इल्म है उसके लिए मुफीद रहेंगी? इस हवाले से रहनुमाई चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। इकबाल की जो जिंदगी से मुतालिक किताब है, जिसको पढ़ते हुए लुत्फ भी आता है क्योंकि उसका अंदाज जो है वो बहुत अच्छा है, वो है रुज़गार फ़कीर। फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन जो थे इकबाल के दोस्त, उनके वालिद इकबाल के दोस्त थे। और वो यंग थे जब वालिद उनको इकबाल के पास ले जाना शुरू हुए, तो उन्होंने अपने सामने इकबाल की जो लाइफ गुजरते हुए देखी, फिर वो कलम बंद की। उससे दूसरे हिस्से में वो शायरी भी डाल दी गई जो इकबाल ने शाया नहीं की थी। तो उससे भी बंदा एक नज़र देख लेता है कि इकबाल ने इसको क्यों शाया नहीं किया। ये किताब जिंदगी के हवाले से अच्छी है। और इकबाल की फिक्र तो असल में बिखरी हुई है, द रिकंस्ट्रक्शन में मुजतमे है, एक फॉर्म में, अंग्रेजी की जो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम है। लेकिन मेरे ख्याल में ना, इकबाल को जो इकबाल का स्टूडेंट है वो असरार खुदी से शुरू करे, किसी भी उर्दू की किताब से नहीं। उर्दू की किताब फटाफट आपको एक लाइन में खड़ा कर देती है, एक शायरों को पसंद करने वाली लाइन, शायरी के अदब के माहौल में रहने वाली लाइन। जो असरार खुदी है ये असल में उपनिषद है, इकबाल का मैग्नम ओपस है। चाहे दी रिकंस्ट्रक्शन लिख दिया इकबाल ने, चाहे बड़े काम किए हैं, लेकिन असरार खुदी की वो छोटी सी नज्म है, कन्वर्ज होता है बाद वाला इकबाल भी उस पे, पहले वाला इकबाल भी उस पे। तो उससे जो एक सेल्फ को बूस्ट आता है ना, वो खुद ब खुद आपसे दूसरी किताबें भी पढ़वाता है और आपको फिर बहुत एक्टिव कर देता है। और भी आप मुझे मुझे दीजिएगा कोई ऐसी नंबर या कोई चीज़, तो मैं आपको ना एक लिस्ट बना के भेजूंगा कि इस तरतीब से आप पढ़ लें। 6-7 किताबें। बहुत शुक्रिया। जी, इसके बाद ये इकरा सियालकोट के नाम से एक आईडी है, तो आप अपना सवाल कीजिए। जी, इस्लाम। सर ये हाईली इंफॉर्मेटिव है। काइंडली आप इसको अगर पॉसिबल हो तो वीक में 2 बार अगर सेशन हो जाए तो ये बहुत एक सदका जारिया भी हो जाएगा और इकबाल साहब को जानने का मौका भी मिलेगा। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है?
इकर साहब बहुत शुक्रिया। मदरसा डॉट पी के की सतह पर इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब से को मज़ीद भी जहमत देंगे। अगर डॉक्टर साहब के पास वक्त हुआ इंशाल्लाह तो हम इसकी एक सीरीज़ चलाएंगे। तो उस पे काम करके इंशाल्लाह हम ग्रुप के अंदर बता देंगे। बाकी डॉक्टर साहब जैसे फरमाएं। मैं मुफ्ती साहब की तरफ नाम लेने लगा था कि ये सवाल तो आपसे किया जाए। तो जिस तरह से भी हुआ, मैं उनके साथ राब्ते में होता हूँ, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी जरूर हुआ करेगा ये। अब होगा, हुआ होता रहेगा इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि महीने में तो एक मरतबा ज़रूर हो। इंशाल्लाह। तो ताकि डॉक्टर साहब के औकात को भी मद्देनज़र रखते हुए, मसरूफियात को सामने रखते हुए, तो महीने में एक मरतबा हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ उन्वानात को सामने रखते हुए इकबालियात को हम इंशाल्लाह लेकर आएंगे। जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो जी। अ, किसी ने हैंड रेज किया है, नाम उनका नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप अपना सवाल रखिए। जी, रिबातुल कुरान के नाम से आईडी है, आप अपना सवाल रखिए। हैं, अपना माइक ऑन कर दीजिए। आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, अभी गुफ्तगू करें। अच्छा, इनके यहाँ शायद कोई मसला है। अफजल अली अस्करी साहब, आप गुफ्तगू फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी। जी जी। जी, बंदे नचीज़, मुख्तसर सवाल है कि आया अल्लामा इकबाल को पढ़ने के लिए ज़्यादातर जो बेहतर मवाद है, मतलब असर खुदी के हवाले से या कुलियात के अतबार से या दीगर अ, अग- इकबालियात के हवाले से, कि यानी जो फ़ारसी ज़बान में ज़्यादा क्या कहते हैं मवाद काबिल एतमाद कहें या उसको कुछ और नाम देना चाहें, कि फ़ारसी को ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा मौजू मुनासिब है या उर्दू में जो हमारे पास मवाद है वो ऑथेंटिक है? इस मटेरियल के हवाले से, उसके ऑथेंटिफिकेशन के हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड करें। क्यों? उसकी वजह ये है कि जहाँ तक बंदा नाचीज़ का दो लाइनों का जो इल्म है वो ये है कि ज़्यादातर जो काम किया गया है इकबालियात के ऊपर, अल्लामा इकबाल ने जो काम किया है वो फ़ारसी ज़बान पर काम किया बनिस्बत उर्दू के। तो फारसी में जो काम है, अब उसको जाहिर सी बात है किसी न किसी बाद के मुतरजमीन ने, ट्रांसलेटर हजरात ने तर्जुमा ही किया होगा यकीनन। तो क्या फारसी को ज़्यादा पढ़ना बेहतर है या उसमें यह है कि उर्दू भी हमारे लिए उसी मयार की है जिस तरीके से फारसी है? बहुत शुक्रिया। इसमें जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल का बेहतर काम फारसी में है, गालिब की तरफ से। और इकबाल को ईरान के लोग बहुत पसंद करते हैं, और दूसरे ईरानी ममालिक सारे दरी फारसी वाले भी, अफगान में, अफगानिस्तान में भी, इसमें कोई शक नहीं, वहाँ काम हुआ है। अली शरीयती जैसे लोगों ने और बहुत से लोगों ने बड़ा अरक्रेजी से इकबाल पे फारसी में लिखा है। लेकिन जो सवाल आपका है उसका जवाब यह है कि अगर इस तनाज़ुर में आप पूछेंगे तो फिर उर्दू के जो लोग हैं, यहाँ के पाकिस्तान के जो लोग हैं, इवन के हिंदुस्तान वाले भी उनसे बेहतर साबित होंगे। वो यहाँ के लोग हैं। इसलिए नहीं कि मैं कोई एथनिक लव की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अब यूं देखें कि इकबाल के अपने बेटे ने भी खुद बात को समझाने की कोशिश की, इकबाल के करीबी दोस्तों ने भी समझाने की कोशिश की है। सैयद नज़ीर नियाजी ने ज़ाती खतूत, ये दवा भेज दो, ये दवा ले लो, उन खतूत में कई निकात आ गए हैं ऐसे जो रिकंस्ट्रक्शन की वजाहत करते हैं। तो जो दोस्तों के माहौल में, और फिर उन्होंने खुद नज़ीर नियाजी वाला तर्जमा, तो उसके पहले दो चैप्टर हैं वो इकबाल ने अपनी निगरानी में करवाए हैं, यानी इकबाल ने उनको सुना है और उनके अल्फाज तब्दील करवाए हैं। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया तर्जमे का नाम इकबाल ने रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकबाल का इन्फ्लुएंस जो है जहाँ ज्यादा होगा, वहाँ फलसफियाना नुक्ता या तसव्वुफ का रूहानी नुक्ता ज्यादा खुलेगा। तो इसलिए वहाँ ईरान में या जितना भी काम फारसी में मिलेगा वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरी तरजीह ये होगी कि फारसी को उर्दू पर तरजीह तरजीह दी जाए, और उर्दू में खास खास चंद चंद ऐसे नाम हैं, जैसे अगर अगर आप शायरी समझना चाहते हैं तो शेर इकबाल पढ़े, सैयद आबिद अली आबिद की। अभी जो पिछला सवाल था उनके लिए भी वो भी नोट कर ले इसको। शेर इकबाल पढ़े सैयद आबिद अली आबिद की, आपको समझ आएगी कि इकबाल का शेर जो है वो किस तरह बनाया गया है और उसका मीनिंग क्या है। और अगर सिर्फ इकबाल को पढ़ना चाहते हैं शायरी में, उर्दू में,
تو بال جبریل پڑھیں. بال جبریل بھی اقبال کا ایک بڑا عجب اردو میں کارنامہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی اس بات کا تعلق آپ کے اپنے ذہنی پس منظر کے ساتھ ہے کہ اگر آپ مطلب اقبال کو زیادہ سائنسی اقبال دیکھنا چاہتے ہیں یا زیادہ روحانی اقبال دیکھنا چاہتے ہیں یا زیادہ پولیٹیکل اقبال دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ خود نعرہ لگانے والے بننا چاہتے ہیں تحریکی، تو ضرب کلیم پڑھیں. اگر تحریکی بننا چاہتے ہیں، اگر روحانی بننا چاہتے ہیں تو بال جبریل پڑھ. اس طرح سے یعنی اس طرح سے اقبال ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے ہر ذہنی پس منظر کے لیے. تو میرا آپ کے سوال کے لیے ٹپیکل جواب یہ ہے کہ فارسی پر بہت زیادہ بہتر ہے اردو کی تشریحات اقبال کی پڑھنا. بہت بہت شکریہ. اگر آپ میں سے کسی اور کا کوئی سوال ہے تو آخری سوال لیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سیشن مکمل ہو جائے گا. یا کسی نے کوئی اپنے تاثرات دینے ہیں؟ جی. آئی فون والی آئی ڈی سے جو محترم ہیں، آپ اپنی گفتگو فرمائیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ زاد صاحب کا کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں ان کو سننے کا ایک نیا انداز ملتا ہے، اور یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے کہ یہ خصوصی وقت نکالتے ہیں. اچھا سر، جو آج کی بحث ہے اس میں بیسیکلی جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے سارے بیک گراؤنڈ میں جو ساری بحث ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ پہلے سے لائٹ سے ڈیولپ تھی، اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ میں چیز کو سمجھنا چاہوں گا کہ وحدت الوجود کا بیسیکلی جو علامہ کا اس پہ اعتراضات ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یونانی فلسفہ کے جو ایک چھاپ یا وہ جو چیز ہے وہ اسلام پہ جب آئی ہے، تو علامہ ایک تو اس کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ریکنسٹرکشن کے پہلے پری فیس میں ہی بات کرتے ہیں. سیکنڈلی جو صوفیہ اکرام کے ہاں بھی علامہ فرماتے ہیں کہ کوئی تقریباً 300 400 سال سے جو ہے یہ بالکل جامد ہے، اور اس طرح سے یہ اس طرح سے ویلیو ایڈیشن نہیں ہوئی ہمارے اسلامک فکر کے اندر، یا ریکنسٹرکشن کی وہ اسی لیے ضرورت کہتے ہیں. تیسری بات اس میں یہ مطلب میری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ جو حافظ پہ علامہ کی ساری تنقید ہے، اور وہ جو اشعار ہے جو علامہ کے والد کے کہنے پہ حذف بھی کیے گئے، وہ بنیادی طور پر اس طرح سے جو ہے وہ تو سیلف لیسنس کے پیرائے میں آتے تھے، اور علامہ نے ان کو حذف بھی کیا. تو جو علامہ کا کچھ خطوط بھی شاید میں نے ایسے پڑھے تھے کافی دیر پہلے، اب مجھے اس طرح سے ان کا حوالہ تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ باتیں خطوط اقبال میں ڈیفینیٹلی ہیں کہ جس میں علامہ جو ہے وحدت الوجود کا اس طرح سے جو ہے وہ ان ون سینس اس کو این اسلامک لیتے ہیں. اور جو سیل کی آپ نے جو اگزامپل دی ہے، اس میں جو سیل کو ہم ایک جز کے طور پر حقیقت میں اس کا ایک وجود کے طور پر مان رہے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی وحدت الوجود کے قریب قریب چیز نہیں آتی. اور بالکل لاسٹ میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ امیننٹ جو کانسیپٹ ہے، علامہ جو ہے وہ تو بیسیکلی امیننٹ کانسیپٹ کے قائل ہیں، اور ٹرانسینڈنس کا جو کانسیپٹ ہے اس کے وہ برخلاف ہے. تو اس کو آپ وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے ملا کر کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو سر، جزاک اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت زبردست سوال، بڑا بہترین سوال. میں نے گفتگو میں کہا تھا باقاعدہ کہ اسلامی جو وحدت الوجود ہے، اس کے لیے وحدت الوجود کا لفظ بولنا کیوں ضروری بنا دیا گیا، اس کے لیے وحدت الشہود کا لفظ بولنا چاہیے. تو یہ ایک عجیب سی بات کہی تھی میں نے. اب میں اپنی اس بات کو بھی سمجھا دوں گا اور آپ کا سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال اور رومی دونوں اگر ہم وحدت الشہود نہ آیا ہوتا اور پرانی انک سے دیکھ رہے ہوتے کہ وحدت الوجود کہتے کسے ہیں، اور پھر ہم اقبال اور رومی کو دیکھتے تو ہم کہتے یہ تو وحدت الوجود ہی ہیں بیسیکلی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اسلامی وحدت الوجود دراصل وحدت الشہود ہے. اب میں عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں بیسیکلی کہ جو سیلف، اسی لیے اقبال نے وحدت الوجود کے لفظ نہیں لکھے، سیلف لیسنس کے الفاظ لکھے، کہ یہی ڈفرنس ہے. اسلامی وحدت الوجود یہ ہے کہ اس میں مقام فنا تو، اور مقام ہی وہ ہے جس میں صرف آپ باقی رہ جاتے. تو سیلف تو سب سے اوپر آ گئی. یعنی اسی خطبات میں ریکنسٹرکشن میں ایک خط کا ذکر کرتے ہیں علامہ صاحب، جو خط شیخ احمد سرہندی کو لکھا کسی نے، اور اس کی تفصیل دیتے ہیں ایک بار کہ اس بندے نے کہا کہ میں ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے سوا اس کائنات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، درخت، پہاڑ، آسمان، زمین، دوسرے لوگ، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، صرف مجھے اپنا آپ دکھائی دیتا ہے. آگے اس بندے نے یہ لکھ دیا، خط لکھنے والے نے، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بلند مقام ہے اور کوئی صوفی، کوئی ولی، کوئی نبی اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. تو وہاں پہ ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ شیخ احمد سرہندی کا جواب ہے. میں کہہ رہا ہوں چھپی ہوئی مسکراہٹ، میں ان کو تصور میں ایسے لاتا ہوں
کہ یہ جو صاحب ہیں یہ تصوف کی جو روحانی منازل ہیں، جس میں قلب کی روحانی، لفظ قلب ہے وہاں پہ، قلب بھی انگریزی کی کتاب میں QALB سے لکھا گیا. یہ بندہ اس کی پہلی منزل کے ابتدائی مراحل میں موجود ہے. اس کے بعد سر خفی ہے، پھر سر اخفا آئے گا. تو ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں، تو اس بندے سے کہیں کہ آپ اسے آخری مقام نہ سمجھیں. یہ خود اقبال کے الفاظ اور خواجہ ان کے شیخ احمد سرہندی کے الفاظ ہیں. اب یہ بات میں کیوں کر رہا تھا، ابھی جو والی کی ہے کہ مقام فنا کیا خود کیا بتا رہا ہوتا ہے. مقام فنا اگر منصور کا بھی وہی مان لیا جائے جسے عام مقام فنا کہا جاتا ہے، تو ان فیکٹ وہ تو خود ہی کا سب سے زیادہ اظہار ہوتا ہے. کیونکہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں. کوئی اگر کہے میں ہی میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اپنی سیلف کو ایون کہ خدا کی سیلف سے بھی اوپر لے کر آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی تصوف وحدت الوجود میں یہ جو مقام فنا ہے، یہ دوسرے بدھ مت کے مقام فنا جیسا نہیں ہے. یہ مقام فنا اٹ سیلف خود ہی کے اظہار کا مقام. اسی لیے میں نے پوری گفتگو میں ان کو الگ رکھا کہ جو سیلف لیسنس کا بدھ مت سے نظریہ آ رہا ہے، ایون کہ میں نے ابن عربی کے لیے اسپیشل رک کر عرض کی کہ وہ بھی نہیں، وہ تو انسان کامل کے قائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو خلط ملط کر دیا یا گڑمڑ کر دیا گیا تھا اکبر کے زمانے میں، جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں، کہ اسلامی نظریہ اور آدی شنکراچاریہ کا نظریہ ایک ہی وحدت الوجود ہے، یعنی حلول کا نظریہ. اور پھر اسلامی ہمارے کچھ لوگ اس کے حق میں دلائل لا رہے تھے، جیسے مثلا یہ آرگومنٹ جو ڈیڈکشن ہے، آیت قرآن سے لی جاتی ہے، حدیث رسول پاک کی حدیث سے، اور نتیجہ دیکھیں کیا نکلے گا کہ آیت ہے ما خلقتا، حدیث ہے کل غیر اللہ باطل، ہر غیر اللہ جو ہے وہ باطل ہے. آیت ہے ما خلقتا حاذا غیر اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو ہے یہ نہیں، ما خلقتا حاذا یہ آیت مجھ سے اس کے ساتھ مکس ہو گئی. وما خلقتا حاذا باطلا، ٹھیک ہے، اب باطل ہماری مڈ ٹرم ہوگی. تو آیت ہے ما خلقتا حاذا باطلا، حدیث سے کل غیر اللہ باطل، باطل کو باطل سے کاٹیں گے تو نتیجہ آئے گا فما خلقتا حاذا غیر اللہ، کہ یہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے، خود کائنات اللہ ہے، اور یہ حلول ہے. اسی کو پھر ہمارے صوفیاء میں جب سرائیت کر گئی تو شعراء نے یہاں تک کہا جہاں میں آ کے ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. حالانکہ اس کے مقابل جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، تاکہ میں اپنی یونیک اپنی انفرادیت کو سامنے لاؤں. تو یہ ایک ڈفرنس تھا. پھر اس کو بال جبریل میں اقبال نے شاعری کے انداز میں جب ایڈریس کیا تو ہر بات کھل جاتی ہے. یعنی میں یہ آپ کی بات کو مان رہا ہوں کہ رومی بھی اور اقبال بھی اصل میں پرانے تعریف کے مطابق وحدت الوجودی ہی ہیں. لیکن وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا جو فرق ہے، ٹائم کم ہے لیکن میں پھر بھی عرض کرنا چاہوں گا ورنہ سوال ادھورا رہ جائے گا، وہ ذرا سامنے رکھیں گے تو ساری بات کھل جائے گی. جب مباحث سامنے آئے شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات امام ربانی میں، تو اس وقت ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم قیاس کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہے اللہ، قرآن کی آیات میں سے ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ اپنے اوپر قیاس کرو کہ اللہ ہمارے جیسا ہے. اچھا، پہلے پھر بھول جائے گی وہ جو میں نے ابھی مقدمہ پیش کیا ہے، اس پر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ منطقی طور پہ درست مقدمہ ہی نہیں ہے. ان کا اصل اعتراض تو مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اپنی کتاب تصوف سائنس اور اسلام میں بھی اس پر اعتراض کیا ہے. مجھے اپنے والا اعتراض یاد ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ما خلقتا حاذا باطلا کہتے ہوئے جب حاذا کا اس میں اشارہ آپ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کل کائنات کی بات، یعنی تمام کائناتوں کی بات نہیں ہوئی، یہ اس کائنات کی بات ہوئی ہے. تو میں ہی نہیں کہتا کہ اور کائناتیں ہیں یا نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں حد اکبر جو ہے جامع حد نہیں لی گئی، تو یہ منطق کا اصول ٹوٹ جاتا ہے. میں صرف اتنی وجہ سے حاضہ پر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ مقدمہ بنایا ہی نہیں جا سکتا لاجک میں. ہو سکتا ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی اعتراض ہو. اب جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فرق پر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو بال جبریل کا مطالعہ کریں، اس کے اشعار کے اندر رہتے ہوئے. پہلا شعر ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غل غلہائے الاما بت کدے صفات میں. یہاں پہ بت کدے صفات کہا ہے. علامہ اقبال نے صفات کو بت کدے میں رہنے والے بتوں کا مجموعہ کہا ہے. اگر آپ اس جگہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت آسان ہو جاتی ہے کہ ہندوؤں میں لاکھوں خدا ہیں، کوئی پاربتی ہے، کوئی شیو ہے، کوئی کالی ماتا ہے، کوئی لکشمی ہے، لیکن ایشور جو ہے ہندوؤں میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے.
تو ہمارے ہاں اللہ جو ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن قہار، غفار، ستار، جبار، ان کی شکلیں ہیں، ہمارے ذہنوں میں بنتی ہیں۔ قہار غصے والا ہے، رحیم محبت والا ہے، ادھر پاربتی محبت والی ہے، لکشمی خدمت، مدد، پیسے دینے والی، ہیلپ کرنے والی، رزق دینے والی ہے، ادھر رازق جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، لیکن خدا کی شکل نہیں ہے، ادھر ایشور کی شکل نہیں ہے۔ سو ادھر کالی ماتا جو ہے، ادھر کرودھ کی دیوی ہے باقاعدہ، جس کا نام ہے درگا۔ درگا جو ہے وہ قہر ڈھا دیتی ہے، ادھر قہار ہے، جبار ہے، اوپر ایشور ادھر بیٹھا ہے، ادھر اللہ بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، اگر ہم وحدت الوجود کا وہ نظریہ مانیں گے۔ تو اقبال کا شعر اب آپ کو سمجھ آئے گا: میری نوائے شوق سے شور ہری میں ذات میں، کہ میں ذات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو ہاں، مکتوبات امام ربانی کے تناظر میں جو بات بھول گئی تھی اور میں اپنے مقدمے کی طرف رہ گئی تھی اور میں اپنے مقدمے کی طرف چلا گیا تھا، وہ بھی ضروری ہے کہ بہت زیادہ کم وقت میں بہت زیادہ بات کرنی پڑ جائے گی، اس کو چھوڑیے۔ اچھا، اب شعر پورا دیکھیے کہ ذات میں فرق یہ ہے کہ انسان پر قیاس کیا آیات کی وجہ سے کہ اللہ ایسا ہے جیسے انسان ہے، انسان کی ذات سے صفات کو الگ کرے، مجھ سے میری صفات کو الگ کرے، زیرو ذات بچ جائے گی پیچھے۔ کیا اللہ سے اگر قہار و جبار و غفار و رحیم و کریم ودود وغیرہ الگ کر دے تو پیچھے زیرو ذات بچ جائے گی؟ یہ ڈفرنس ہے جو سمجھانا چاہتے ہیں امام ربانی۔ اس غلط فہمی کی بنا ہی اسی پر پڑی ہے کہ اپنی صفات کے مشابہ اللہ کی صفات کو کر لیا گیا، حالانکہ قرآن کریم میں ہے سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جس صفات کو یہ ہیومنز اس پر لگاتے ہیں۔ سو ذات کا یہاں پہ بڑا ڈفرنس ہے۔ سو میری نوائے شوق سے شور ہری میں ذات میں، غل غلہائے الاما بت کدے صفات میں۔ جب صفات کو آپ بت کدے میں ڈال دیں گے نا تو خود بخود آپ وحدت الشہودی ہو جائیں گے، کیونکہ وحدت الوجودی تو کہتے ہیں کہ صفات خدا کی ذات کا ہی حصہ ہے، اور یہ وحدت الشہودی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ذرہ الگ شاہد ہے۔ اقبال کا وحدت الشہود شیخ احمد سرندی کے وحدت الشہود سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ شیخ احمد سرندی کا وحدت الشہود ہے کہ ہر ذرہ ایک لوکیلٹی رکھتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وحدت، شہود کی وحدت، مینیفیسٹیشن کی وحدت، جو اللہ کی تجلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب ذرا اقبال کا وحدت الشہود دیکھیے، اقبال کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی آگے بڑھیے، ہر ذرہ خود گواہی دے رہا ہے، میں بھی اس کی پیور ترین فارم میں ایک خودی ہوں، اور نچلی خودیاں بہت ساری ہیں۔ اس کو اقبال کبھی سبلیمینل سیلز لکھتے ہیں، کبھی سب ایگوز لکھتے ہیں، کبھی کالونی آف ایگوز لکھتے ہیں۔ وہ جتنی خودیاں ہیں نیچے ایک ذرے سے شروع ہوتی ہیں گواہی دینا خدا کی وحدانیت کی، اور وہ گواہی اوپر آتی جاتی ہے، آتی جاتی ہے۔ اقبال ذرے کی گواہی کا ذکر کرتے ہیں باقاعدہ: یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی۔ پھر اقبال کہتے ہیں اسی طرح سے ہر جاندار میں، رومی کی نظم وہاں لکھتے ہیں کہ اس طرح سے زندگی ہر سٹیج پہ اسی کے ہونے کی گواہی دیتی آئی ہے، اور اب میں دے رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اقبال کا یونٹی آف وٹنسنگ، جس میں ساری یونٹی کے ساتھ گواہی دے رہی ہے اس کی وحدت کی۔ شیخ احمد سرہندی کی ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں ساری یونٹی کی، کہ یونٹی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اور وحدت الوجود ہے کہ ساری یونٹی اٹ سیلف غیر اللہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں گزارا ہو گیا ہوگا، اس کے لیے پورا لیکچر چاہیے تھا اس سوال کے جواب میں۔ جزاکم اللہ خیرہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً یہ ایک انتہائی پیچیدہ موضوع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے کبھی اس کو سنا نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ جو سوال کرنے والے بھائی ہیں انہوں نے اس کے اپنا جو جواب ہے وہ حاصل کر لیا ہوگا یقیناً۔ ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت اور تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر مہینے ہم ایک موضوع ضرور رکھیں۔ ہمارے یہ جو علماء و عالمات اس وقت یونیورسٹیوں میں ہیں اور یقیناً یہ چاہتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ تک پہنچ ہو، اور زحمت دیں آپ کو کہ آپ ہمیں سکھائیں، اور یقیناً یہ فکر ہے جو یہ فکر منتقل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن مکمل ہوتا ہے۔ تمام شرکاء و شریکات کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے تفصیلی وقت دیا اور ہمارے آج کے اس سیشن کو زینت بخشی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے میں اس کو بند کر دو۔